باقی ان کا دعویٰ مسلمانوں کا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ ان اول الناس، کہ قرآن خود کہہ رہا ہے ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگ بے ابراہیم، ابراہیم سے کون ہے؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرکین ہے، ہندو ہے، کون ہے؟ نہ، اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بے ابراہیم، ابراہیم سے قریب ترین لوگ کون ہے؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صفا اور مروہ کا سعی کرتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، منی میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں. یہ ہے، یہ کون ہے؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، ہندو ہے. یہ تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ للذین اتبعوہ، ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع اور فرمانبرداری کرتے ہیں. وہذا النبی، اور یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان مسلمان لوگ ہیں. تو اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، دین ابراہیم کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر دین ابراہیم پر چلتے نہیں ہو. وہ تو موحد تھے، وہ تو حنیف تھے. اللہ نے ان کا ایسا لقب زبردست دیا ہے، دین حنیف. حنیف کا مطلب ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک رب العالمین کی طرف رخ کر لینا. وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو رب والے تھے، ربانیین تھے، اور تم تو مشرک ہو، در در پھرتے رہتے ہو. عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نظریات اور عقائد ہیں ان کے گندے. اور پھر دعویٰ ابراہیمی کا. ابراہیم تو بت شکن تھے، تم بت پرست ہو. تمہارا تو کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ اس طرح کہنا کہ ہم دین ابراہیم پر ہے. صرف دعویٰ کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ ثبوت پیش کرو. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ عقلی طور پر بھی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. حج بھی مسلمان کرتے ہیں، ساری جو سنتیں دین ابراہیمی کی ہیں، قربانی مسلمان کرتے ہیں، تم تو نہیں کرتے ہو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نقلی دلیل بھی ہے، یہ تو عقلی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ نقلی دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑے موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ہم مسلمان الحمدللہ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ کو یکتا سمجھتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں. اللہ ہی سب کچھ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہمارے نبی بھی وہی کرتے تھے. اور تم تو مشرک ہو، شرک کرتے ہو، قبر پرستی کرتے ہو، پیغمبروں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. تو نہ کرو، جھوٹ بولتے ہو. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ان کو واضح طور پر فرما دیا کہ ما کان ابراہیم، جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو دین حنیف والے تھے، اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے، شرک سے پاک تھے. وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. ایک صرف ضیافت ان میں تھی بس، مشرکین میں، اور تو کچھ نہیں تھا. بت پرست تو تھے، ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے. تو غلط بات ہے. لاؤ برہان. اللہ فرماتے ہیں لے آؤ تورات، تمہارے پاس تورات ہے، یہودی ہو، لے آؤ ثبوت پیش کرو. ابراہیم علیہ السلام تم میں سے تھے، تمہارے نظریات ابراہیم علیہ السلام کے نظریات برابر تھے، لے آؤ ثبوت پیش کرو. تورات سے عیسائی تم لے آؤ نا، انجیل سے لے آؤ. ایسی انٹ شنٹ مارتے رہتے ہو، تمہارے پاس ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر فضول بات کرتے ہو. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ڈانٹنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ ہم تمہیں ڈانٹے، کیوں غلط بات کرتے ہو. اور الٹا تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، اور تم جناب مسلمانوں کے نبی قبلہ وہ چھوڑ دیا، یہ والا قبلہ اپنا دیا، اور وہ بہت ساری چیزیں حرام تھی وہ حلال. اور بھائی وہ حرام نہیں تھی، وہ پاکیزہ چیزیں تھے. تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر وہ چیزیں حرام قرار دی ہیں. تو اس لیے فرمایا کل طعام، ہر کھانا، ہر طعام کھانا تھا حلن حلال، ہر کھانا حلال تھا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے.